السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج چھٹی مجلس میں ہم رسول اللہ کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی زندگی جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، مکے میں مسلمانوں کے حالات ابتدائی اسلام میں بہت نازک تھے۔ ہر طرف ظلم ہوتا تھا، نہ کوئی حق کو قبول کر سکتا تھا، نہ کوئی حق کی حمایت کر سکتا تھا۔ سچائی کے راستے پر کوئی چلنا چاہتا تو اس آدمی کا برے سے برا انجام کیا جاتا۔ ان حالات کا اندازہ اس واقعے سے آپ لگا سکتے ہیں۔ ابو جہل کی ایک خادمہ تھی جس کا نام سمیہ تھا۔ وہ مسلمان بن چکی تھی۔ ابو جہل کو معلوم ہوا تو اس نے سمیہ سے کہا کہ تم نئے مذہب کو چھوڑ دو۔ حضرت سمیہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ ابو جہل نے ان کو باندھا اور اتنے کوڑے مارے کہ ان کی حالت بگڑ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق، جو اب تک 6 غلاموں کو خرید کر آزاد کر چکے تھے، ابو جہل کے پاس پہنچے اور 100 دینار کی پیشکش کی۔ ابو جہل راضی نہ ہوا تو کہا 150 دینار دوں گا۔ ابو جہل اب بھی راضی نہ ہوا تو ابو بکر نے کہا کہ تم جو بھی قیمت مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مگر ابو جہل کسی قیمت پر سمیہ کو فروخت کرنے پر، بیچنے پر تیار نہیں ہوا۔ حضرت سمیہ دایا کا کام کرتی تھی، چنانچہ جن قریشی عورتوں کے یہاں بچوں کی پیدائش کے موقع پر انہوں نے لوگوں کی مدد کی تھی، سب نے مل کر ابو جہل سے سفارش کی کہ سمیہ کو مارا نہ جائے، مگر ابو جہل نے کسی کی بات نہ سنی۔ اتنے کوڑے مارے گئے کہ ان کا سارا بدن زخمی ہو گیا۔ حضرت سمیہ کو حرکت کی تاب تک نہ رہی، مگر وہ یہی کہتی رہی کہ میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ آخر ابو جہل نے ایک روز حضرت سمیہ کو خانہ کعبہ کے پاس لے گیا اور سب کے سامنے کہا کہ تم محمد کے دین کو چھوڑتی ہو یا نہیں چھوڑتی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے انکار کیا۔ ابو جہل نے اپنا نیزہ ان کے سینے میں مارا جو پیٹھ سے باہر ہو کر نکلا۔ اس طرح تاریخ اسلام میں حضرت سمیہ کو عورتوں میں شہید اول کا درجہ حاصل ہوا۔ دوستو، مکے میں 2 آدمی ایسے تھے جو اپنی قائدانہ صفات کی وجہ سے بڑے ممتاز تھے۔ ایک عمرو بن ہشام جس کو ابو جہل کہا جاتا تھا، اور دوسرے عمر بن خطاب۔ ایک مرتبہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اید الاسلام بعہد العمرین، اے اللہ اسلام کی مدد فرما 2 عمر میں سے کسی عمر کے ذریعے۔ کچھ دنوں کے بعد عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ جو رسول اللہ کے چچا تھے، وہ نبوت کے 6 سال ایمان لائے۔ اس طرح لوگ دھیرے دھیرے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اسلام میں داخل ہو گئی۔ رسول اللہ نے ابتدائی 3 سال تک انفرادی الگ الگ خاموشی کے ساتھ تبلیغ کرتے رہے، خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ 3 سال کے بعد سورہ مدثر میں یہ حکم دیا گیا کہ توحید کا عمومی اعلان کر دو اور کسی کمی کے بغیر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دو۔ اب مکہ کے مشرکین کی طرف سے سخت مخالفت ہونے لگی، دشمنی ظاہر ہونے لگی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکراؤ کے بجائے اعراض کی پالیسی اپنانے کی تعلیم دی گئی۔ فاصدع بما تؤمر، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اسے علانیہ کھلے عام کہہ ڈالیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین سے ٹکرانے کے بجائے اعراض کیجئے، اگنور کیجئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کھلا دینی شروع کر دی تو دشمنوں نے بھی دشمنی میں سختی کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے لیے مشکلات کھڑے کیے جانے لگے۔ آپ کے صحابہ پر حالات آئے۔
ایسے مشکل وقت میں جناب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی فرماتے اور مدد بھی فرماتے۔ قریش مکہ بار بار جناب ابو طالب کے پاس آتی اور کہتے، اے ابو طالب، آپ عمر میں ہم میں بڑے ہیں، نسب میں آپ عالی شان ہیں، مرتبے اور مقام میں آپ کا مقام اونچا ہے، آپ اپنے بھتیجے کو اس نئی دعوت سے، نئے پیغام سے روک دیں، منع کریں۔ جناب ابو طالب آنے والوں کو سمجھاتے، واپس لوٹا دیتے۔ کئی مرتبہ اس طرح سرداران مکہ نے جناب ابو طالب پر زور ڈالا کہ تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، اب ہم اپنے خداؤں کی برائی برداشت نہیں کریں گے۔ جب قریش نے ابو طالب سے یہ بات کہی تو انہوں نے رسول اللہ کو بلایا اور کہا، اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم ابھی ابھی میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے ایسا ایسا کہہ رہی تھی، تم مجھ پر رحم کرو اور خود اپنے آپ پر بھی رحم کرو، میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ رسول اللہ کو خیال ہوا کہ میرے چچا جناب ابو طالب کی رائے شاید بدل گئی ہے، شاید آپ حمایت کرنا چھوڑ دیں گے اور آپ کو قریش کے حوالے کر دیں گے۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، اے میرے چچا، خدا کی قسم، اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں اور چاہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، اس پیغام کو دنیا میں پھیلانا چھوڑ دوں، تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپ رو پڑے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے جانے لگے تو جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو پکارا اور کہا، بھتیجے ادھر آؤ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے پاس گئے۔ ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، جاؤ اور جو کہنا چاہتے ہو، جو پیغام لوگوں کو دینا چاہتے ہو دے دو، خدا کی قسم میں کسی بھی قیمت پر ہرگز تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ جب سرداران مکہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو اب کبھی بھی ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو انہوں نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ ایک ایسے آدمی کو تلاش کرو جو سب سے بڑا جادوگر ہو اور سب سے بڑا شاعر ہو اور کاہن ہو۔ ایسا آدمی محمد کے پاس جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور صاف صاف بات کرے اور معلوم کرے کہ اس نئے دین سے وہ کیا چاہتے ہیں۔ سب نے کہا، اس کام کے لیے عتبہ ابن ربیعہ سے بہتر کون آدمی ہو سکتا ہے؟ اس فیصلے کے مطابق عتبہ ابن ربیعہ نے آپ کے پاس آ کر بات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عتبہ ابن ربیعہ نے کہا، اگر تمہیں مال چاہیے اے محمد تو ہم تمہارے لیے مال کے ڈھیر لگا دیں گے۔ اے محمد، اگر تمہیں کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا ہو تو ہم تمہارا اس عورت سے نکاح کر دیں گے۔ اے محمد، اگر تمہارا ارادہ بادشاہت کا ہے تو ہم تم کو بادشاہ بنا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ ابن ربیعہ کی یہ باتیں سنتے رہے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی سورہ حامیم سجدے کی آیات پڑھنا شروع فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم انہیں بتا دو کہ میں تمہیں ایک ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جیسی کڑک عاد و سمود پر آئی تھی۔ تو اس عتبہ ابن ربیعہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے مبارک منہ پر رکھا اور آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر قسم دلائی اور ڈر کر اپنے گھر بھاگ گیا۔ جب قریش کے لوگ اس کے مکان پر پہنچے تو عتبہ ابن ربیعہ نے تمام واقعہ سنایا اور یہ کہا، خدا کی قسم محمد جو کہتے ہیں وہ نہ شاعری ہے، وہ نہ جادوگری ہے، نہ کہانت ہے،
ان سب چیزوں کا مجھے علم ہے، آپ نے مجھے وہ کلام سنایا ہے کہ خدا کی قسم میرے کانوں نے اس جیسا کلام نہیں سنا تھا۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے کے حالات، جس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نے دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی، کتنی مشقتیں اٹھائی۔ یہ سارے حالات ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ہم دین کی قدر کریں، دین پر عمل کریں، دین کو خدا کے بندوں تک پہنچانے کی فکر و کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔